الاولیاء دہلی کو دارالاولیاء اور بیت الفقراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسی باعث سے دہلی کو 24 خواجہ کی چوکھٹ بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے دلی میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ نے دلی میں جس روحانی سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے اثار آج تک نمایاں ہیں۔ اس سلطنت کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی وہ اصول انسانیت کی فلاح کے ضامن ہیں۔ ان حضرات سے جو سلسلے جاری ہوئے وہ آج پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک کے دور دراز شہروں، قصبوں اور گاؤں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو صرف اس فقرہ میں بیان کر دیا جائے کہ آپ کے مرشد حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ 40 روز مسلسل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مرشد حضور خواجہ غریب نواز کے خواب میں آتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ اے معین الدین، قطب الدین خدا کا دوست ہے، اسے خلافت دے دے اور اسے اپنے علم کا وارث بنا۔ آپ کا نام قطب الدین ہے۔ آپ کے مرشد آپ کو بختیار کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے مرشد ہی نے آپ کو قطب الاقطاب کے خطاب سے سرفراز کیا۔ آپ کو کاکی کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے دنیاوی اسباب سے قطع تعلق کر لیا۔ آپ زیادہ تر اسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ زیادہ عالم استغراق میں رہتے تھے اور آپ کی اہلیہ خورد و نوش کا انتظام فرماتی تھی۔ ایک بقال جس کا نام شرف الدین تھا وہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ کی اہلیہ اس کی بیوی سے ادھار لے لیتی تھی جس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی اور جب کچھ آ جاتا تھا تو وہ ادھار واپس کر دیتی تھی۔ ایک بار اس بقال کی بیوی نے آپ کی اہلیہ سے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارا کام کیسے چلتا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے قرض لینا بند کر دیا۔ یہ بات جب آپ کے علم میں آئی تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ قرض لینا بند کر دیا جائے اور کہا کہ جب بھی ضرورت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حجرہ کے طاق سے گرم روٹیاں لے لیا کریں۔ ان گرم روٹیوں یا نانوں کو کاک کہا جاتا تھا، اس لیے آپ کاکی مشہور ہوئے۔ وفات سے قبل قطب صاحب ایک غیر آباد زمین پر تشریف لائے۔ اسی جگہ پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے یہ زمین زر خاص سے خرید لی اور اپنے مدفن مرکز مطہر کے لیے مقرر کر دی۔ اس جگہ کو جہاں قطب صاحب کا مزار مبارک ہے ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب اڑتے اڑتے اس جگہ پر پہنچا تو ان کو بڑا یہ سخت تعجب ہوا کہ آسمان سے فرشتے نور کے طبق بھر کر لا رہے ہیں اور اس جگہ پر ڈال رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دریافت فرمایا کہ یہ کون سی خوبصورت جگہ ہے تو ندا ہوئی کہ یہ مسکن و مدفن اللہ کے محبوب حضرت خواجہ قطب الدین کی ہے جو پیغمبر آخر الزماں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے اور یہاں پر اسودہ ہوں گے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 27 نومبر 1235 کو ہی۔ آپ کی وفات کی خبر سے دہلی میں قہرام مچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش، مشائخ، صوفی، اولیاء، عوام غیر سب نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کا جنازہ تیار تھا کہ ابو سعید نے وصیت بیان فرمائی۔ ابو سعید نے کہا ہمارے خواجہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس میں یہ خوبیاں ہوں، جس نے کبھی حرام نہ کیا ہو، جس سے سنت اثر اور تکبیر اولا کی اذان فوت نہ ہوئی ہو، جب یہ
نصیحت لوگوں کو معلوم ہوئی تو سب حیران تھے کہ آپ کے جنازے کی نماز کون خوش قسمت پڑھائے گا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ آخر سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں کہ کسی کو میرے حال سے آگاہی حاصل ہو، لیکن قطب صاحب کی مرضی سے چارہ نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے جنازے کی امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 13-14 ربیع الاول کو مہرولی میں منایا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو قطب صاحب کا خلیفہ اکبر اور جانشین ہونے کا فخر حاصل ہے۔ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی یہ خواہش تھی کہ وہ مہرولی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دفن ہو، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔